کلام بھی، اللہ کا قرآن بھی وہی غیرت اور انا رکھتا ہے۔ وہ عربی میں کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے نا وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، اور یہ جو شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے اس کے اندر بھی وہی غیرت وہی انا ہے جو اللہ کی ذات میں ہے۔ لہٰذا جو اس قرآن کی قدر نہیں جانتا قرآن بھی اس کی قدر نہیں جانتا۔ ہدی و رحمت للمؤمنین، مومن بنو گے تو قرآن تمہارا رستہ بن جائے گا، مومن بنو گے تو یہ تمہیں منزل مقصود پر لے جائے گا، مومن بنو گے تو یہ تمہارے اوپر رحمت بن کے تمہیں ڈھانپ لے گا۔ رحمت کا مطلب ڈھانپ لینا ہے، اور اللہ کی رحمت ایک تو وہ رحمت ہے جو کافروں پر بھی ہے، جو مسلمانوں پر بھی ہے، جو ساری دنیا پر آگے بھی ذکر آ رہا ہے، اور الرحمن الرحیم میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ ایک وہ رحمت ہے جو سارے انسانوں کے لیے، ساری کائنات، ساری مخلوق کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ ایک وہ رحمت ہے جو خاص اہل ایمان کے لیے۔ اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت جو ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ رحمت جو خاص ہوگی قیامت والے دن وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، دنیا میں سب کے لیے ہے۔ دنیا میں سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کا فوری عذاب نہیں آ رہا، ظالم ظلم کر رہا ہے اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، رحمت ہے۔ کافر کفر کر رہا ہے اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، اللہ کی رحمت ہے۔ کافروں کے کفر، ظالموں کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیے جا رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ سب اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن قیامت والے دن جو رحمت ہوگی وہ خاص اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وہ صرف یہ قرآن رحمت بنتا ہے، جو اصل فائدہ دینے والی ہے اخروی فائدہ وہ صرف مسلمانوں کو ملتا ہے۔ دنیا میں واہ واہ تو کافر بھی کر سکتے ہیں قرآن سن کے، اور جو سماعتوں کی لذت اور لطف ہے وہ کافر بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اٹھاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو کافر آ کے چھپ چھپ کے نہیں سنتے تھے، لطف لیتے تھے، وہ عربی جانتے تھے، وہ چونکہ ان کی مادری زبان عربی تھی، وہ جانتے تھے، وہ قرآن سن سن کے لطف لیتے تھے، اور وہ سننے سے رہ نہیں سکتے تھے۔ اور جو ہم نے پڑھا حدیثوں کے اندر کہ وہ آپس میں روز طے کر کے جاتے تھے بھی کل نہیں آنا بھائی، اور آئندہ نہیں سننا، پھر چھپ کے ایک دوسرے سے چھپ چھپ کے آ جاتے تھے، اور جب آپس میں ٹاکرا ہوتا تو پھر ایک دوسرے سے شرمندہ ہوتے تھے کہ پھر آ جاتے ہیں ہم سننے کے لیے۔ تو وقتی لذت ہو سکتی ہے، اور سماعتوں کی لذت ہو سکتی ہے، کوئی اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہدایت نہیں مل سکتی اور رحمت نہیں بن سکتا قرآن سوائے اس کے کہ کوئی شخص واقعتاً مومن بن جائے۔ تو یہ ہے وہ مضمون پورا جو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ہمیں سمجھایا ہے، اور یہاں بھی وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اگر اللہ کی رحمتوں کا حقیقی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اور اس کتاب ہدایت کا حقیقی فائدہ اٹھانے چاہتے ہو تو سب سے پہلے ایماندار بننا پڑے گا، مومن بننا پڑے گا۔ اور مومن بننے کا کیا مطلب ہے؟ لمبی چوڑی سائنس کوئی نہیں ہے، سادہ سی بات ہے۔ ہر ان پڑھ بھی مومن ہو سکتا ہے، بہت بڑا لکھا بھی مومن ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ مومن کا معنی ہے مان لینا، جو کچھ قرآن نے کہا اس کو مان لیں آپ مومن ہیں، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مان لیں آپ مومن ہیں، اس پر یقین کر لیں، اور یقین کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ الایمان هو العمل۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے اپنی الجامع الصحیح کے اندر کہ ایمان اصل میں عمل کرنے کا نام ہے۔ آپ ایمان لائیں اور اس کے بعد عمل شروع کر دیں، اور اسی طرح زندگی گزر جائے۔ اسی لیے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کو الگ الگ نہیں کیا جاتا۔ مومن ہے تو فوراً عمل کرتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ قالوا سمعنا واطعنا، ایمان آنے کے بعد انسان سوچی پڑھ ہی نہیں سکتا، تردد میں انسان غائب ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان موجود ہو تو وہ صرف حکم سنتا ہے اور سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، یہی وہ تفصیل پڑھی نا، ایمان کی ہی تفصیل ہے نا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ ایمان کی تفصیل ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا،
ایمان جب آ جاتا ہے تو انسان فوراً سنتے ہی سرگرم عمل ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا تعلق نفسیاتی کیفیات کے ساتھ بھی ہے۔ ایمان لانے کے بعد انسان عمل کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور دوسری بات یہ کہ ایمان لانے کے بعد عمل کرنے سے رہ جائے تو ایمان کا تقاضا ہی پورا نہیں ہوتا، یعنی شرعی طور پر بھی یہ ہے اور کیفیت کے اعتبار سے بھی یہی ہے۔ یعنی کیفیت کیسی؟ پھر ایک دفعہ مثال دہراتا ہوں، جو بہت دفعہ میں آپ کو یہ مثال دے چکا کہ ہمیں اگر کوئی آ کے یہاں بتائے، خبر بتائے، ایمان کی مثال سمجھیے کیا ہے، ہمیں آ کے کوئی شخص خبر بتائے کہ یہ باہر گیٹ کے سامنے کوریڈور میں کوئی بہت بھیانک واقعہ ہو گیا ہے، اللہ نخواستہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر ایک کو، ہمیں کوئی آ کے بتائے کوئی بہت غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہے، اب ایمان اور بے ایمانی کی کیفیت سمجھ لیجئے۔ اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو نہ کوئی آواز آئی ہے، نہ کوئی ہم نے شور سنا ہے، نہ ہم نے کچھ دیکھا ہے، نہ کوئی افراتفری دیکھی، کچھ بھی تو نہیں ہے، بڑے سکون سے سب چل رہا ہے، تو کوئی نہیں ایسا واقعہ ہوا، وہ کہے آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، ہم اس کے ساتھ اٹھ کے چلے جائیں، وہ دکھائے دیکھو ہوا پڑا ہے، واقعی بار واقعہ ہوا پڑا ہو، تو ہم دیکھنے کے بعد اس کو کہیں ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ہم نے تو دیکھ کے پھر کہا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، ایسے ہی جیسے کافر عذابوں کو دیکھ کے کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہتے تھے۔ ایمان اصل میں اس بات کا نام ہے کہ جو شخص آیا ہے اس نے آ کے ہمیں خبر دی، اگر ہمیں اس کی بات پر ایمان ہے تو چاہے کوئی چیز نظر آئی ہے چاہے نہیں نظر آئی، چاہے ہم نے کوئی آواز سنی ہے چاہے نہیں سنی، چاہے ہمارے عقل کے تقاضے جو مرضی کہہ رہے ہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے آ کے جو بات کہی ہے ہم فوراً مان لیں، اور اگر اس نے یہ بات کہی ہو کہ باہر کوئی واقعہ ہو گیا ہے اور باہر کوئی بھیانک واقعہ ہو گیا ہو اور بہت ہی خطرے کی بات ہو، تو اس سکون سے ہم درس نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، پھر ہم سب کے اندر بے سکونی ہونا اور افراتفری پیدا ہونا لازماً بات ہے۔ اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو پھر ہم اس طرح رہ نہیں سکتے، یہ نفسیاتی کیفیت بھی تبدیل ہوگی، اور یہ ایمانی تقاضا بھی ہے کہ آپ اس کی بات مانیں تو فوراً دوڑیں، پھر بیٹھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا وقالوا سمعنا واطعنا، ایمان کا لازمی تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آپ کے کان میں بات پڑ جائے کہ اللہ کے قرآن نے یہ کہا ہے، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس کے بعد اگر آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمان میں گڑبڑ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس پہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ میں لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمان میں گڑبڑ ہے۔ اگر ایمان کامل ہے تو قالوا سمعنا واطعنا یہ کرنا پڑے گا، پھر جا کے قرآن ہدن اور رحمہ بنتا ہے، ہدم و رحمت للمؤمنین۔ قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، بس اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے، فبذلک یعنی یہ جو بفضل اللہ ورحمتہ ہی، اس کا تعلق پچھلے فقرے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اگلے فقرے کے ساتھ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، یعنی جو ہدم و رحمت للمؤمنین ہے وہ بھی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے قرآن، یعنی قرآن کا نزول اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر تو پھر خوشی بنتی ہے نا، خوشی بناؤ۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس اس بات پر تم خوش ہو جاؤ۔ اب یہ فضل اور رحمت یہاں پہ کیا ہے؟ علامہ طبری نے اپنی تفسیر کے اندر اور علامہ شوکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر کے اندر، دونوں نے اس کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر الامہ ہیں، جو امت کے عالم ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین، سینے پہ ہاتھ پھیر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ جو مفسر قرآن ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو فضل ہے اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اور رحمت سے مراد اللہ کا دین اسلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچے۔ لہذا قرآن اور اسلام ہے جو اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت کے طور پر ہمیں ملے ہیں، اس پر ہمیں خوشی کرنی چاہیے۔ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوش ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ ایک فرق ہے، ایک تو اس کو تخصیص کرنا جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے،
کہ اس اللہ کے فضل اور رحمت کو صرف قرآن سمجھا جائے، یا قرآن کے علاوہ اس میں پورا دین اسلام سمجھ لیا جائے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھ لیا جائے؟ کوئی بھی تخصیص کر لینا، علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تخصیص موجود ہے اور یہ تخصیص ہو بھی سکتی ہے، لیکن تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ہر نعمت اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کی ہر نعمت اللہ کی رحمت ہے۔ لہذا جب اللہ کی یہ قرآن بھی اللہ کی رحمت ہے، قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کون کون سی؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، تم گن نہیں سکتے۔ اور نعمت دیکھو، ان کو فضل اور رحمت اس لیے کہا ہے کہ نعمت جو ہے وہ کسی ایک وہ نعمت ہوتی ہے جو قانون عدل کے مطابق ملتی ہے، یعنی کسی کارکردگی پر ملتی ہے، کسی محنت کے بدلے میں ملتی ہے، وہ بھی نعمت ہوتی ہے، وہ بھی انعام ہوتا ہے، لیکن وہ عدل کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ملتا ہے۔ اور دوسرا انعام وہ ہوتا ہے جو عدل کے تقاضے کے مطابق انعام نہیں بنتا، پھر بھی عطا کرنے والا عطا کر دیتا ہے، وہ رحمت کے قانون کے تحت ملتا ہے اور فضل کے تقاضے کے مطابق ملتا ہے۔ فضل کیا ہے؟ فضل فا ضاد لام، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ مادہ کسی ایڈیشنل چیز کے لیے آتا ہے، زائد کے لیے آتا ہے۔ فضل اس کا معنی کے اندر زائد چیز ہے۔ یہ اگر فعول کے وزن پہ آئے جس کو فضول کہتے ہیں تو وہ نیگیٹیوٹی، اس کے اندر منفی معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ فضول بھی زائد ہوتا ہے لیکن وہ منفی معنوں میں ہوتا ہے، اور فضل بھی زائد ہوتا ہے لیکن یہ مثبت معنوں میں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کی کون سی نعمت ہے جو ہمارے استحقاق کی بنیاد پر ملی ہے، جو اللہ کے قانون عدل کے مطابق ہمیں ملی ہے؟ ہمارا تو اپنا وجود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے، ہمارا تو اپنا وجود اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس کی تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر نعمت اللہ کی فضل ہے اور ہر نعمت اللہ کی رحمت ہے، لہٰذا اس پر خوشی کرو۔ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشی کرو۔ یہ نہیں فرمایا خوشی مناؤ، فرمایا خوشی کرو۔ ترجمہ کرتے ہوئے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ خوشی ویسے کس کو کہتے ہیں؟ خوشی کسی عمل کا نام ہے؟ خوشی کسی جشن کا نام ہے؟ خوشی کسی تقریب کا نام ہے؟ نہیں، خوشی تو ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے۔ اور کس چیز کی حالت ہے؟ خوشی اصل میں کسی نعمت کے استفادے کے نتیجے میں، کسی نعمت سے فائدہ لینے کے نتیجے میں جو انسان اپنے دل میں کیفیت محسوس کرتا ہے، اطمینان کی کیفیت، اس کو خوشی کہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ نعمتیں موجود ہوں اور آپ کو خوشی بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ نعمتیں موجود ہوں اور آپ مطمئن بھی ہوں۔ جب دل کے اطمینان کی کیفیت ہوگی تو وہ خوشی کی کیفیت ہے، اور نہیں ہوگی تو وہ خوشی کی کیفیت نہیں۔ اللہ اکبر! لہذا نعمت پر خوش ہونا ہے، وہ اطمینان قلب کی کیفیت حاصل کرنی ہے۔ اس کا تعلق جھنڈیاں لگانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق کوئی روشنیاں لگانے اور اپنے آپ کو کوئی سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور اگر اس کا تعلق کسی ظاہری کیفیت کے ساتھ ہے بھی تو وہ اتنا ہی ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہمارے لیے خوشی اور غم کے اظہار کے طریقے وہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ہم اس سے زیادہ نہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں نہ ہم غم کا اظہار کر سکتے ہیں، اس لیے کہ غم اس کیفیت کا نام ہے جو انسان جسمانی یا مالی یا کسی بھی طرح کی تکلیف کے نتیجے میں محسوس کرتا ہے۔ وہ غم ہے، وہ الم ہے، وہ درد ہے۔
اور خوشی وہ کیفیت ہے جو انسان کسی بھی نعمت کے نتیجے میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. دونوں کے اظہار کا طریقہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہے. دونوں کیفیتیں فطری ہیں اور دونوں کیفیتوں کے اظہار کا طریقہ معلوم ہے. اس طریقے کو چھوڑ کر غم کا اظہار کیا جائے تو بھی گناہ ہے, خوشی کا اظہار کیا جائے تو بھی گناہ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب. مومن تنگ دستی میں بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے, مومن خوشحالی میں بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے, اور کافر اور منافق وہ دونوں صورتوں میں گناہ لیتے ہیں. یعنی عجیب بات ہے. وہی کیفیت جب طاری ہوتی ہے مومن پر تو مومن ثواب لیتا ہے. کیوں؟ فرمایا اس کے اوپر تنگ دستی آتی ہے تو صبر کرتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, اجر لے لیتا ہے. اور اگر اس کے اوپر کوئی خوشحالی آتی ہے تو یہ شکر کرتا ہے اور شکر کرنے سے بھی اجر لے لیتا ہے. اور کافر و منافق اس کے اوپر خوشحالی آتی ہے تو وہ اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے اور شو آف کرتا ہے. اور جب اس کے اوپر کوئی تنگ دستی اور تکلیف آتی ہے تو وہ اس کے اوپر واویلا کرتا ہے, بے صبری کا اظہار کرتا ہے. وہ دونوں صورتوں میں گناہ لے لیتا ہے, یہ دونوں صورتوں میں ثواب لے لیتا ہے. لہذا خوشی کی کیفیت تو وہی ہوگی نا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اثنان فی الناس وہما بہم کفر. دو چیزیں لوگوں میں ہیں, مثال کے طور پہ ایک عرض کر رہا ہوں, دو چیزیں میں لوگوں میں ہیں جو کفر ہیں لیکن لوگوں میں ہیں اور لوگ اس کے بارے میں توجہ نہیں کرتے. فرمایا دو چیزیں کون سی ہیں؟ الطعن فی الانساب یا الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت. یعنی کسی کو نسب کا طعنہ دینا یہ بھی کفری عمل ہے, اور میت کے اوپر نوحہ کرنا یہ بھی کفری عمل ہے. اب غم تو ہے نا, جس کے گھر میں میت ہوئی ہے, جس کا عزیز چلا گیا ہے, جس کی بہن بھائی ماں باپ کوئی عزیز جس کے جگر گوشہ اس دنیا سے جا رہا ہے, اب اس کو غم تو ہے لیکن نوحہ نہیں کرنا. یہ غم کی کیفیت جو اندر ہے اس کا اظہار خود بخود ہو جائے تو ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے شہزادے کی میت اٹھائی ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ان آنکھوں کو رونے سے روک نہیں سکتا. آنکھوں میں سے جو آنسو نکل رہے ہیں اس کو میں نہیں روک سکتا. اس کا مطلب ہے روک سکتا ہوتا تو میں نے ان کو بھی روکنا تھا, ان کو میں نہیں روک سکتا. اور جن چیزوں کو روکنے کا حکم ہے ان کو میں نے روکا ہوا ہے, جن کو میں روک سکتا ہوں ان کو روکا ہوا ہے. لہٰذا غم کی کیفیت بھی قلبی کیفیت ہے اور خوشی کی کیفیت بھی قلبی کیفیت ہے. دونوں میں اظہار کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے. معلوم ہوگا آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بہت خوش ہوتے تھے نا, بہت خوش ہوتے تھے. کسی معاملے میں جب ہم دیکھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنستے تھے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آ جاتے تھے. اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر کبھی اتنا نہیں مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے. قہقہ لگانا اور منہ کھول کے اور بڑے بڑے کہہ کے لگا کے ہنسنا, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں ایک دفعہ بھی ثابت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کے دندان مبارک نظر آ گئے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی کیفیت کا جو ظاہر ہونا ہے, جو اس کا اظہار ہے, وہ میکسیمم آپ کو یہی ملتا ہے. باقی رہی بات کہ آپ اس سے کیا مفہوم لیتے ہیں, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا یا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ سے مراد کون سی نعمت ہے اور کس نعمت پر آپ
اللہ کے شکر کے طور پر خوشیاں منانا چاہتے ہیں، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن خوشی منانے کا طریقہ تو وہی ہوگا نا جس پر قرآن نازل ہوا ہے، جو اس نے کر کے دکھایا وہی ہوگا۔ قرآن نازل ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمے بھی تھا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف میں قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو نازل ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے، لہٰذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ میں آج خوشی کا معنی اپنی طرف سے لے لوں اور لغت کی مدد سے ایک معنی لے کے ایک خامخواہ ایک طرز عمل کا ایک رواج ڈال دوں تو وہ شریعت نہیں ہوگا۔ شریعت وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلْيَفْرَحُوا کا معنی بتا کے عمل کیا ہے۔ لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت نہ صحابہ نے عمل کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، نہ صدیق اکبر نے عمل کیا، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ 110 سال 110 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 100 سال، ایک صدی صحابہ کرام موجود رہے، اور جو ایک صدی میں قرآن کی کسی بات پر ایسا عمل نہیں ہوا، اس کے بعد اس پر عمل ہونا شروع ہو، آپ اس کو کہیں کہ یہ قرآن کا حکم ہے، تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جس کا جو معنی بھی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سکھائے ہوئے دین سے جو انہوں نے صحابہ کرام کو سکھایا اس سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس حکم پر، اللہ کے قرآن کے اس حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہ کیا ہو یا صحابہ کرام نے عمل نہ کیا ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں، انہوں نے عمل تو کیا، لہذا جو عمل انہوں نے کیا ہے وہی ہم نے کرنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اپنی طرف سے کوئی اعمال ترتیب دے لینے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ علاقہ تبدیل ہو جاتا ہے تو رواج بدل جاتے ہیں، خوشیاں منانے کے رواج بھی بدل جاتے ہیں، لہذا کہیں پہ خوشیاں جو ہیں وہ مٹھائیاں بانٹ کے منائی جاتی ہیں، کہیں پہ خوشیاں جھنڈیاں لگا کے منائی جاتی ہیں، کہیں پہ خوشیاں جو ہے وہ ڈھول بجا کے منائی جاتی ہیں، کہیں پہ خوشیاں کسی طرح، کہیں پہ خوشیاں کسی طرح۔ لہذا ان اعمال کو جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے ہے، اگر کوئی ایسا عمل ہوگا تو وہ تو ویسے ہی گناہ ہوگا، وہ تو ویسے ہی گناہ ہے، آپ کسی بھی نیت سے کریں گناہ ہے۔ البتہ جائز حدود میں کوئی اگر خوشی مناتا ہے، جائز حدود میں کوئی اگر خوشی منانے کا کوئی طریقہ اپنے علاقے کا طریقہ اختیار کرتا ہے، یا وہ اپنے خاندان کا طریقہ اختیار کرتا ہے، یا وہ اس معاشرے کا طریقہ اختیار کرتا ہے جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے، اور وہ خوشی کے اظہار کا کوئی طریقہ جو جائز حدود میں ہو اور وہ طریقہ اختیار کرتا ہے، تو اس کو آپ گناہ تو نہیں کہہ سکتے، بشرطے کہ وہ اس کو دین نہ کہے۔ اگر وہ اس کو دین کا کام کہے گا تو پھر دلیل دکھانی پڑے گی، اور اگر وہ اس کو وہ معاشرتی رواج کہے گا اور وہ کہے کہ میرے خاندان کا رواج یہ ہے کہ ہم خوشیاں اس طرح سے مناتے ہیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ مناتا پھر اگر وہ جائز حدود کے اندر مناتا ہے، اور اگر وہ جائز حدود کے اندر کوئی بھی معاشرتی رسم و رواج اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لہذا شریعت نہیں کسی چیز کو کہا جا سکتا سوائے اس کے کہ اس پر دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لانی پڑے گی، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل اس پر نہیں ہے اور پھر بھی وہ اس کو شریعت قرار دیتا ہے اور اس کو ثواب کا کام قرار دیتا ہے، تو وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق وہ کام ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کسی نے اگر ایک بھی کام کیا یعنی شریعت کا کام سمجھ کے، ثواب کا کام سمجھ کے، لیس علیہ امرنا، اس پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے۔ یہاں تو بھی مارکا شریعت کے کاموں میں مارکا صرف مدینے والے کا چلتا ہے، اگر وہ ہے تو وہ دین ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں کہی تو وہ دین نہیں بن سکتی، وہ شریعت نہیں بن سکتی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کسی نے ایک بھی کام ایسا کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ،
وہ تو ریجیکٹڈ ہے، وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ اور فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جس نے کوئی نئی بات اس شریعت کے اندر، اس دین کے اندر پیدا کر لی، ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے، ناقابل قبول ہے۔ لہذا بات سمجھ میں آئی کہ کوئی اپنے خاندانی رواج کے طور پر کوئی جائز حدود میں خوشی منانا چاہے تو منا لے، لیکن اس کو رواج ہی کہے اپنا، اس کو شریعت نہ کہے۔ اگر وہ رواج کہتا ہے اور جائز حدود کے اندر کرتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کو کرتا بھی اپنی مرضی سے ہے اور نام بھی اس کا شریعت رکھتا ہے، تو پھر مدینے والے سے دلیل لانی پڑے گی، پھر اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اس لیے خوش ہو جاؤ کہ یہ جو اللہ کا قرآن ہے، یہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے دین اسلام کی، دنیا کائنات کی ہر نعمت جو لوگ اکٹھی کر لیتے ہیں اس سے یہ بہتر ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، ساری دنیا جو کچھ اکٹھا کر رہی ہے، ساری دنیا مل کے جو کچھ اکٹھا کر کے جو کچھ وہ ڈھیر لگا رہے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے۔ یعنی ایک آدمی جمع کر رہا ہے نا، ایک جمع کر رہا ہے، دوسرا جمع کر رہا ہے، تیسرا جمع کر رہا ہے، ساری دنیا جو کچھ جمع کر رہی ہے اس سب کو ملا لیا جائے، پوری دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے ریزروز ملا لیے جائیں، ساری کائنات کی وہ مادی نعمتیں اکٹھی کر لی جائیں، ان سب سے بہتر یہ اللہ کا قرآن ہے۔ لہذا عقیدہ، دین، اسلام، ایمان اگر یہ بچ گیا اور یہ محفوظ ہے تو دنیا کی ہر نعمت اگر اس سے چھن گئی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور اگر دنیا کی ساری نعمتیں بچا لی ہیں اور عقیدہ خراب ہو گیا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ کچھ باقی نہیں بچا۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اللہ کا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، اللہ کے قرآن کا مخاطب ہونا، ایماندار ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا، دین اسلام کا کاربند ہونا، ایمان والا ہونا، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ہوا خیر مما یجمعون۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو تو صحیح، ارأیتم، کیا تم دیکھتے نہیں، ما انزل اللہ لکم من رزق، اللہ نے کتنا کچھ تمہارے لیے عطا کیا ہے، کتنا رزق نازل کیا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، یہ تم کیسے لوگ ہو کہ تم شریعت اپنی مرضی سے بنا لیتے ہو، فجعلتم، پھر تم نے بنا لیا، منہ، اسی میں سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، حلالا و حراما، کسی چیز حرام و حلالا، کسی چیز کو حرام ٹھہرا لیا، کسی کو حلال ٹھہرا لیا۔ یعنی اللہ کا حکم نہیں ماننا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، بلکہ اپنی مرضی سے حلال حرام بنا لیا، اپنے مفتی سے فتویٰ لے لیا اور خود سے فتویٰ بنا لیا اور اپنے بڑوں سے فتوے لے لیے۔ یہ جو سورہ مائدہ کے اندر اور سورہ انعام کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، جو مختلف قسم کے جانور انہوں نے چھوڑے ہوئے تھے، اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، جس طرح سائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی جتنے وہ اپنے اوپر سمجھتے تھے کہ یہ حرام ہیں، کسی کو کیسے حرام کر لیا، کسی کو کیسے حرام کر لیا، یہ اب یہ سرکاری ہو گیا ہے، اس کے اندر اس کے گلے کے گرد پٹا باندھ دیا گیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، کسی کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا ہے، کسی کو کسی بزرگ کے نام پہ چھوڑ دیا ہے، اب اس کو کھانا پینا، اس کو ہاتھ لگانا، اس کا دودھ پینا حرام ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تم نے خود ہی بنا لی، فجعلتم حراما و حلالا، اللہ نے تو رزق نازل کیا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، خود ہی حلال حرام کے فتوے دے لیے۔ قل اللہ اذن لکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ یہ جو تم نے فتوے دیے ہیں یہ اس کا حکم اللہ نے دیا، یہ تم جانور اپنی مرضی سے حلال حرام بنائے پھرتے ہو، یہ فتوے دے رہے ہو، کیا اس کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ اللہ اذن لکم، کیا اس کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا پھر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، من گھڑت باتیں اللہ کے بارے میں، اللہ اکبر، نہ کسی نے کہیں نہ سنی، نہ اللہ کے قرآن میں آئی، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پتہ نہیں کہاں سے فتوے لیتے، اللہ اکبر، اور خود ہی حلال حرام بنا لیا۔ اور دیکھیں یہ صرف مشرکین مکہ نہیں کرتے تھے، یہ یہودیوں نے بھی یہی کیا، عیسائیوں نے بھی یہی کیا،
اور وہ جو ترمذی کی روایت میں موجود ہے، بار بار یہ روایت دہرائی جاتی ہے، ترمذی شریف کے اندر آتا ہے کہ عدی بن حاتم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے عیسائی تھے اور ان کا پورا خاندان عیسائی تھا. تو جب انہوں نے یہ آیت سنی کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے رب بنا لیا تھا. کس کو رب بنا لیا تھا؟ اپنے احبار و رہبان کو، کہ جو ان کے بڑے بڑے علماء تھے اور درویش تھے ان کو رب بنا لیا تھا، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. تو وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو رب نہیں بنایا اپنے علماء اور درویشوں کو، یہ تم کیسے کہہ رہے ہو اور تمہارا قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ ہم نے رب بنا لیا؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یہی فرمائی تھی کہ بس ہوا یہ ہے کہ انہوں نے حلال و حرام کے خود ساختہ فتوے جاری کیے. انہوں نے صرف تمہیں اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانے کا فتویٰ دیا اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا تمہارے لیے، اور فَاتَّبَعُوهُمْ، لوگوں نے ان کی پیروی کر لی. انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے، اس کی دلیل قرآن میں ہے کہ نہیں ہے. اور ان کے دور میں یعنی اللہ کی طرف سے تورات میں اور انجیل میں کوئی آیا ہے کہ نہیں حکم آیا، وہ انہوں نے اس کو دیکھے بغیر انہوں نے خود سے جو فتوے جاری کیے ہوئے تھے علماء اور درویشوں کو، انہی کو دین سمجھ لیا. فَاتَّبَعُوهُمْ، اس کی پیروی کر لی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَذَلِكَ عبادتہم ایاہم، یہی ان کی بندگی کرنا ہے، یہی رب بنانا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ وہی سوال مشرکین سے کر رہا ہے کہ یہ تم نے کس بنیاد پر حلال اور حرام ٹھہرایا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے رزق نازل کیا، فَجْعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، تم نے ان میں سے کسی کو حرام ٹھہرا لیا کسی کو حلال ٹھہرا لیا. حالانکہ یہ تمہارا تو اتھارٹی نہیں تھی، اختیار ہی نہیں تھا. اختیار کس کا تھا؟ اللہ کا. قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ، کیا اللہ نے حکم دیا؟ دیکھیں اللہ نے حکم دیا، اللہ خود ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جیسے چاہتا ہے حکم دیتا ہے. حلال حرام اس کی اتھارٹی ہے، اور یا پھر اس کی اتھارٹی ہے جس کو اس نے اتھارٹی دی ہو. اور وہ کس کو دی ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہم پڑھے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کہیں وہ حلال ہو جاتی ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرام کہیں وہ حرام ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ تو کسی کے پاس اختیار ہی نہیں. جو اللہ نے قرآن میں حلال نہیں کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال نہیں کی، تم اس کو حلال کیسے کہہ سکتے؟ جو اللہ نے حرام نہیں کی اور تم نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کی، تم اس کو حرام کیسے کہہ سکتے ہو؟ لہٰذا اسی دائرے میں دیکھنا پڑے گا. اور یہ حلال اور حرام کے بارے میں سورہ مائدہ کے ضمن میں یہ بات ہو چکی کہ حلت و حرمت کے اصول دو ہیں. عبادات کے بارے میں اصول اور ہے اور معاملات و اشیاء کے بارے میں اصول اور ہے. یہ بالکل الٹ ہیں. عبادات کے معاملے میں حلت اور حرمت کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز حرام ہے جب تک اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ آ جائے. ہر چیز عبادات کے قبیل سے کوئی چیز ہوگی، اور عبادت ہر وہ چیز ہے جس کو آپ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، وہ عبادت ہے. لہٰذا اگر آپ سمجھیں کہ یہ عبادت کا کام ہے اور اچھا کام ہے تو حکم نہیں بھی ہے تو میں کر لوں، وہ حرام ہے. آپ کہیں کہ رکعتیں میں آئندہ مغرب کی 3 کی بجائے 4 پڑھ لیا کروں گا، اچھی بات، نہیں کر سکتے، حرام. کیوں؟ حکم نہیں. حکم لانا پڑے گا، دلیل لانی پڑے گی.
جس چیز کا حکم نہیں ہے وہ اپنے اصلیت کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے اگر وہ عبادات کے قبیل سے ہے وہ حرام ہے، اس کے لیے کہیں سے دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، حرمت کی دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادات میں کرنے کی دلیل لاتے ہیں۔ کوئی شخص کہے کہ میں آج کے بعد سجدے 3 کیا کروں گا ایک رکعت میں، سجدہ بڑی اہمیت کی چیز ہے، رکوع بڑی اہمیت کی چیز ہے، میں ادھر رکوع 2 کر لیا کروں گا، آپ اس کو کہیں گے نہ بھائی ایسے نہ کرو، وہ کہے کہ منع کہاں آیا ہے، دکھاؤ حرمت کی دلیل کیا ہے؟ تو حرمت کی دلیل یہ ہے کہ عبادات میں کوئی ایک بھی کام اگر آپ اپنی مرضی سے کریں گے تو وہ حرام ہے، ریجیکٹڈ ہے، ردن ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کسی نے ایک بھی کام ایسا کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے فہو ردن، وہ ریجیکٹڈ۔ البتہ معاملات و اشیاء میں ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے کہ اس کے منع کی دلیل آ جائے، وہاں آپ کو کرنے کی دلیل لانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، آپ کو دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے ویسٹ کوٹ پہننا جائز ہے کہ نہیں جائز۔ ہاں یہ شلوار قمیض، یہ جو بھی لباس آپ پہنتے ہیں آپ پہن سکتے ہیں سوائے اس کے کوئی ایسا لباس ہو جو آپ کے سطر کو ڈھانپنے کا کام نہ کر رہا ہو، اس میں سطر ظاہر ہو رہا ہو تو وہ حرام ہو جائے گا، تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ لہٰذا منع کی جب تک دلیل نہیں آتی ہر چیز حلال ہے۔ اب یہ بالکل دو الگ الگ اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق چلیں گے تو پھر شریعت ہے، اگر نہیں تو پھر آپ نے حلال و حرام تو اپنی مرضی سے بنا لیا۔ فرمایا کہ فجعلتم منہ حراما وحلالا، کہ تم نے اس میں سے حرام اور حلال بنا لیے، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا پھر اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، خواہ مخواہ اللہ کے ذمے لگا۔ شریعت کی بات جب کوئی کہتا ہے بھئی دین تو بنتا ہی نہیں ہے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ نکلے۔ جبریل بھی کہہ دے نا، جبریل علیہ السلام، تو دین نہیں بنتا۔ جبریل علیہ السلام بھی کہہ دیں تو دین نہیں بنتا۔ کیوں؟ دین کی اتھارٹی اللہ نے بنا کے بھیجا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ حدیث جبریل سنی ہوئی ہے نا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، آ کے انسانی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، اسلام کے بارے میں بتائیے، سوالات کیے تھے۔ اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے گئے اور وہ ہر جواب کے بعد کہتے تھے کہ آپ نے صحیح کہا۔ اچھا وہ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران تھے، ساتھ یہ سوال پوچھتا ہے بھی کوئی انجان، ہم پریشان تھے کہ شدید سیاہ بالوں والا، شدید سفید کپڑوں والا، لگتا تھا ابھی تیار ہو کے کہیں سے نکلا ہے، لیکن یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، اس کا مطلب ہے دور سے آیا ہے، تو پھر اس کے اوپر آثار سفر کیوں نہیں ہے؟ حیرت میں بیٹھے ہیں، وہ سوال پوچھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں صدقتا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس پر بھی حیران تھے، یسالہ ویصدقہ، سوال بھی پوچھتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے۔ اگر اس کو نہیں معلوم تو تصدیق کیسے کرتا ہے؟ اگر معلوم ہے تو سوال کیوں کرتا ہے؟ حیرت۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، عمر پتہ ہے کون تھا؟ جانے کے بعد کون تھا؟ پتہ نہیں، مجھے کیا پتہ۔ فرمایا یہ جبریل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ جبریل دین سکھانے آئے تھے تو پھر ایسے سکھاتے نا کہ چلو بھی جبریل دین سکھاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کروا دیتے، آنے پر تعارف نہیں کروایا، جانے کے بعد تعارف کروایا۔ یہ دین سکھانے آیا تھا، حالانکہ طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ یہ حضرت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا دیتے کہ جبریل آئے ہیں، یہ دین سکھائیں گے۔ اور پتہ ہے جبریل کی زبان سے نکلی ہوئی بات کتنی قابل اعتبار ہے۔ ایک تو وہ فرشتہ ہے، اور فرشتہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہوتا، پھر فرشتوں کا سردار ہے، اور پھر اللہ نے قرآن میں گارنٹی دی ہے نازل بہ الروح الامین، اس سے بڑا اعتبار والا اور کوئی ہے ہی نہیں، یہ امانت دار فرشتہ ہے۔ لیکن وہ بھی اگر بات کرتا تو دین نہ بنتا۔ اگر جبریل تقریر کر کے چلے جاتے، احسان، اسلام اور ایمان اور قیامت اور اس کی نشانیاں بتا جاتے تو وہ دین نہ بنتا،
انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوایا ہے تو دین بنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ اس کے ساتھ آیا ہے تو دین بنا ہے۔ لہذا دین نہیں بن سکتا، جو جبریل کے کہنے سے دین نہیں بن جاتا، ہمارے پنڈ کے مولوی کے کہنے سے بن جاتا ہے، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتا۔ لہذا دین تو بنے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ لانا پڑے گا، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے، رواج ہوتا پھرے کسی کا، وہ کوئی اپنا، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر جائز حدود میں کوئی اپنے رواج کا اظہار کر رہا ہے اور اپنی کوئی معاشرتی رسم نبھا رہا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، اگر وہ جائز حدود میں کر رہا ہے، چاہے وہ اجتماعی طور پر کرے چاہے وہ انفرادی طور پر کرے۔ البتہ حرام و حلال یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ام علی اللہ تفترون، کیا پھر تم اللہ پر یا پھر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، یہ قیامت والے دن کیا کریں گے یہ لوگ؟ کیا گمان کرتے ہیں یہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، قیامت والے دن ان کا کیا بنے گا؟ وما ظن الذین، کیا گمان ہے، کیا خیال ہے، یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یوم القیامہ، قیامت کو وہ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، اللہ تو لوگوں پر بڑا ہی فضل کرتا ہے لیکن لوگ اکثریت ناشکری ہے۔ فضل اللہ کا کیا ہے؟ یہاں پہ تین معنی ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل کے۔ ویسے تو اللہ کے فضل کی میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے فضل کے اتنے ہی پہلو ہیں جتنی اللہ کی نعمتوں کے پہلو ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کے کتنے پہلو ہیں؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو گن نہیں سکتے، جن کو گنا نہیں جا سکتا، اتنے پہلو ہیں اللہ کے فضل کے۔ لیکن یہاں ان آیات کے سیاق و سباق میں جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم حلال و حرام خود بنا لیتے ہو، دین خود گھڑ لیتے ہو، شریعت خود بنا لیتے ہو، قیامت کے بارے میں پتہ نہیں تمہارا کیا گمان ہے، اور ان ساری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے۔ تو یہاں پہ تین پہلوؤں کا امکان ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کتنے فضل والا ہے کہ وہ فوری طور پر تمہیں پکڑ نہیں رہا، تم نے دین کے ساتھ اتنا کھلواڑ کیا، تم نے خود سے حلال و حرام کے فتوے جاری کیے، اور تمہارا شرک اور کفر اللہ نے دیکھا، لیکن پھر بھی اللہ نے تمہارے فوراً پکڑ نہیں کی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے نا، اللہ فضل والا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جب دنیا کی نعمتیں دیتا ہے تو وہ کافروں کو بھی اور مسلمانوں کو سب کو دے دیتا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ وہ اپنے دشمنوں سے وہ روکتا نہیں ہے اس لیے کہ دنیا کی اہمیت ہی کوئی نہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مہلت دے دیتا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو دے دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی، نہ ماننے والوں کو سب کو دے دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر یہ دنیا اہمیت والی چیز ہوتی تو پھر اللہ نہ دیتا، یہ اہمیت والی چیز ہی نہیں، پھر بھی جو ملتی ہے اللہ کے فضل کی وجہ سے ملتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کے نزدیک، مچھر ہی کیا چیز ہے، اس کے برابر بھی ہوتی تو کیا تھا، پھر مچھر کا پر ہی کیا چیز ہے، اور مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس کا مطلب ہے اس کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے وہ دے دیتا ہے۔ اگر وہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا شربۃ من ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ کیوں؟ وہ اپنی جو رحمت والی چیز ہے، اپنی جو نعمت والی چیز ہے، اور اپنی جو اہمیت والی چیز ہے وہ کافروں کو تو نہ دیتا۔ تو یہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن دنیا میں موج تو کر رہے ہیں نا کافر اس سے، اسی کے لیے فرمایا کہ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، کافروں کا دنیا میں دندناتے پھرنا یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ یہ تو 4 دن کی بات ہے، متاع الحیات الدنیا متاع قلیل، یہ تو بہت تھوڑے دنوں کی بات ہے، چند دنوں کے لیے، یہ جو چند دنوں کے لیے ان کو ملا ہے یہ بھی تو فضل ہے نا اللہ کا۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک تیسرا پہلو یہاں پہ ہو سکتا ہے اس فضل کے معنی کا، کہ اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے چیزیں حلال ٹھہرائی ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر فضل کرنے والا ہے، کہ اللہ نے کتنی چیزیں حلال ٹھہرائی۔
اب دیکھیں نا، یہ جو میں نے آپ کو دو اصول بتائے، اس میں اگر آپ دیکھیں عبادات تو اس کا دائرہ حرام کا، حلال کا دائرہ محدود ہے، حلال کا دائرہ عبادات میں محدود ہے، حرام کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یعنی جو کرنے والے کام ہیں وہ تھوڑے ہیں، نہ کرنے والے بے شمار ہیں، کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، جو بھی اپنی مرضی کرے گا وہ حرام ہوگا۔ صرف وہ جائز ہیں جو محدود ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے قرآن کے حکم کے اندر آتے ہیں، وہ جائز ہیں، یہ محدود ہے۔ حلال کا دائرہ عبادات میں محدود ہے، لیکن معاملات و اشیاء میں معاملہ کرنا، اشیاء کو استعمال کرنا، اس میں حلال کا دائرہ وسیع ہے، حرام کا دائرہ محدود ہے۔ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، باقی ساری چیزیں حلال ہیں۔ اللہ، جانوروں میں لے لیں، معاملات میں لے لیں، اشیاء کے استعمال میں لے لیں، حرام تھوڑا ہے، حلال بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے کہ حلال اتنی چیزیں حلال کی، حرام تو بہت تھوڑی ہیں۔ جس پر منع کی دلیل آ گئی وہ حرام ہے، اور جس پر منع نہیں ہے وہ سب حلال ہے، سبحان اللہ۔ لہذا جو حلال کا دائرہ وسیع اللہ نے رکھا ہے، یہ ہے اللہ کا فضل۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے حلال کا دائرہ اتنا وسیع رکھا ہے۔ آپ جو مرضی کھاتے پیتے رہیں، بس حرام کے قریب نہیں جانا۔ آپ جو مرضی پہنتے رہیں، آپ حرام کے قریب نہیں جانا۔ آپ جس طرح کی مرضی معاشرت رکھتے پھریں، بس حرام کے قریب نہیں جانا۔ آپ اس حرام کے دائرے سے بچ جائیں، آپ کو معاملات اشیاء میں کھلی چھوٹ ہے، حلال کے اندر بڑا وسیع دائرہ ہے۔ یہ ہے اللہ کا فضل۔ تیسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثریت جو ہے وہ شکر کی زندگی نہیں گزار رہی۔ شکر کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ شکر کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ انسان ہر وقت وہ عمل کرے جو نعمت عطا کرنے والے کا مدعا اور مقصد ہے، ہر اس نعمت کو اس طریقے سے استعمال کرے کہ جو نعمت عطا کرنے والے کو کا اصل مقصد ہے، جو تقاضا ہے، اس کے مطابق اگر انسان زندگی گزار رہا ہو تو اس کو شکر والی زندگی کہتے ہیں۔ لہذا زبان سے بھی شکر اور عمل سے بھی شکر۔ عمل سے شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد کو پورا کیا جائے، تو یہ عملی شکر ہے۔ زبان سے انسان اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر کرتا رہے تو یہ زبانی شکر ہے، اور اس میں بہترین کلمہ شکر کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اور اس لیے کہ یہیں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے، حمد وہ تعریف ہوتی ہے جس میں شکر کے جذبات موجود ہوتے ہیں، اور یہ شکر کے جذبات شکر ادا کرنے کے لیے ہی اصل میں اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ شروع ہوتا ہے قرآن الحمد سے اور مکمل ہوتا ہے اعوذ پر۔ شروع الحمد سے پہلی صورت اور آخری صورت اعوذ سے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ساری زندگی انسان کو اللہ کی حمد بیان کرنے میں گزارنی چاہیے، اللہ کے شکر والی زندگی گزارنی چاہیے، اور اگر شکر والی زندگی میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو تو اللہ ہی سے حفاظت مانگنی چاہیے۔ اللہ ہی حفاظت کر سکتا ہے جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اس شکر کے میدان میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، کہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ تعریف جس کے پیچھے شکر ہے، حمد، اسی کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، اسی کا شکر کرتے ہیں، اسی سے شکر کی مدد حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی مدد عطا فرما۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور اس حمد کے بیان کرنے میں اور اس کے شکر کے ادا کرنے میں اگر کوئی کوتاہی رہ جائے تو ہم اللہ ہی سے معافی کے خواستگار ہیں۔ یعنی اس طرح کی زندگی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت ہے کہ جو شکر والی زندگی نہیں گزارتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شکر والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔